بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب و بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، جو موضوع ہم نے آپ نے پچھلے درس میں ماہ رمضان کے بعد جو پہلا درس اس سے پہلے کی مجلس میں ہوا ہے، اس میں ہم نے آپ نے جو باتیں پڑھی ہیں اور اس کے پہلے سے جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت رکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعصب رکھے، اپنی نسبت، اپنا تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑے۔ کسی سے اگر منسوب ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اپنے آپ کو کسی امتی کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، کیونکہ یہ وہ سب سے بڑی نسبت ہے، جو نسبت معصوم نسبت ہے، اور اس سلسلے میں کسی اور کا حوالہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے ہمارا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت، آپ کی حدیثوں سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، اور جو لوگ بھی سنت اور حدیث رسول سے شغف رکھتے ہوں اور وہ ان کا مشغلہ ہو، ان سے ہمیں اور آپ کو محبت رکھنی چاہیے، ان سے لگاؤ رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کا ہمارا سبق ہے جو پچھلے کئی حلقوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور آج جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق جو بقیہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ درس میں حضرت امام زہری محمد بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کا اثر اور ان کا قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی تھی۔ آج آپ کے سامنے جو مزید باتیں ہیں اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، امت کے علماء میں سے ایک عالم ہیں۔ آپ علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علم فقہ میں، اور خاص طور پر علم اصول فقہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی سیرت پر اگر گفتگو کی جائے تو بات لمبی ہوگی۔ یہاں پر جو امام شافعی کا نام آیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا نام یا ان کے قول کا حوالہ جو دیا جا رہا ہے وہ کسی عصبیت یا کسی تقلیدی نسبت کی بنیاد پر ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ بحیثیت امت کے ائمہ میں سے ایک امام کے ان کا نام لیا جا رہا ہے، بحیثیت امام کے، امام مسلک نہیں، امام مذہب نہیں، بلکہ امام من ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے علماء اور ائمہ میں سے ایک چوٹی کے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس اعتبار سے ان کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی عصبیت نہیں پائی جا رہی، اور اس بات کا اندازہ خود ان کے اس قول سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہی معاملات تمام ائمہ اربعہ جن کی نسبتیں تقلیدی انداز کی امت میں بہت زیادہ مشتہر ہو گئیں، چل پڑی، اور اس کی وجہ سے امت میں انتشار اور فرقہ بندی کی شکل بن گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ پڑھیں، اور اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو امام ابو حنیفہ ہیں، ایسے ہی ان کے نیچے ان کے اوپر امام مالک ہیں، ایسے ہی ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تمام ائمہ کے اقوال اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ان کی تعلیمات میں، ان کی تحریروں میں، ان کے خطابات میں اور ان کے فقہ میں، فتاووں میں آپ کو یہی درس ملے گا۔ ایک مومن کو جو نسبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ عصبیت، تعصب یعنی جانبداری، طرفداری، رجحان اگر کسی سے ہم رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں، آپ کے اصحاب سے رکھیں، آپ کی سنتوں سے لگاؤ اور محبت رکھیں۔ ایسے ہی جو سنت اور حدیث کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، جنہیں ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، ان سے ہماری
محبت ہونی چاہیے، ہمارا خصوصی طور پر لگاؤ ہونا چاہیے، اور یہ بھی کسی رجحان میلان کی بنیاد پر نہیں، اسی سنت کی نسبت کی بنیاد پر، اسی خدمت سنت کی بنیاد پر، خدمت حدیث کی بنیاد پر ہمارا تعلق ان سے ہونا چاہیے۔ تو امام شافعی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش 150 ہجری میں اور ان کی وفات سن 204 ہجری میں، صرف اور صرف 54 سال کی عمر پانے والی یہ امت کی عظیم الشان شخصیت، جن کی کتابیں، جن کی تحریریں اور جن کی بصیرت پر مبنی جو قوی اور ٹھوس رائیں، اسے پڑھ کر کے ایک صاحب علم حیران ہو جاتا ہے۔ زبان دیکھو، بیان دیکھو، حدیث دیکھو، فقہ دیکھو، اصول فقہ دیکھو، استنباط کی گہرائی دیکھو، انسان حیران ہو جائے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو سنت کے، حدیث کے اور فقہ اسلامی کے اور اصول فقہ کے ایک چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اور آپ کا مقام بڑا عظیم ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ کے سامنے ان کے دسیوں بلکہ سینکڑوں اقوال میں سے ایک قول ہے۔ ایسے اقوال یعنی ایسی ان کی باتیں بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اور اس کے حوالے آپ کے سامنے کتاب میں موجود ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اذا رویت حدیثا اذا رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا صحیحا فلم آخذ به فاشہدکم ان عقلی قد ذہب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دیکھیں، اور امام شافعی سے نسبت رکھنے والی شافعیوں کو اور ان کی حرکتوں کو دیکھیں، ان کی تحریروں کو دیکھیں، ان کے رویوں کو دیکھیں، دونوں میں موازنہ کریں کہ شافعی کیا کہتے ہیں اور شافعی حضرات کیا کہتے ہیں۔ شافعیت کس چیز کا نام ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ قول پڑھیں، کہتے ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کروں اور وہ حدیث صحیح ہو، وہ حدیث کیا ہو؟ صحیح ہو۔ صحیح حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات ہے وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، وہ نسبت صحیح ہو کہ یہ فرمایا ہے نبی نے، یہ کہا ہے نبی نے، یہ کیا ہے نبی نے، یہ فتویٰ، یہ فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے، یہ تقریر یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ صحیح معنوں میں ثابت ہو۔ تو جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث روایت کروں، فلم آخذ بہ، اور میں اس پر عمل نہ کروں، اسے نہ لوں، اسے اختیار نہ کروں، اسے نہ اپناؤں، حدیث صحیح روایت کروں لیکن اسے نہ اپناؤں۔ نہ اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کر دوں، اپنی لاجک کو پیش کر دوں، اسے نہ لوں، اپنے بڑوں کے حوالے دے دوں، اپنے علماء کے حوالے دے دوں، اپنے بزرگوں کے حوالے دے دوں، یا کسی بھی امتی کا حوالہ اس حدیث کے مقابلے میں پیش کر دوں۔ حدیث صحیح ہے لیکن اسے نہ لے کر میں کسی کی بات لے لوں، کسی کا قول لے لوں، کسی کا فتویٰ لے لوں، ہے نا، کسی کی رائے لے لوں، کوئی ریت روایت باپ دادوں کی لے لوں، ایسا کچھ بھی اگر ہو جائے، کہتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ، تو اگر میں ایسا کروں تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری عقل جا چکی ہے۔ ایسا اگر میں کر لوں کہ حدیث صحیح روایت کروں لیکن اس پر عمل نہ کروں، اسے نہ لوں، اور نہ لینے کی وجوہات آپ کے سامنے سرسری طور پر بیان کر دیے گئے۔ کوئی بھی وجہ، کوئی تقلید کا مسئلہ ہو، کوئی حوالہ ہو، کوئی شخصیت پرستی ہو، کوئی باپ دادوں کی ریت روایت ہو، کوئی عقل اور دانش کا مسئلہ ہو، کوئی بھی لاجک حوالہ دے کر کے میں اللہ کے نبی کی حدیث کو صحیح ہونے کے باوجود بھی کیا کروں؟ اسے نہ اپناؤں، اسے نہ اپناؤں۔ اس میں جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ عقیدہ نہ اپناؤں، اس میں جو عمل ثابت ہوتا ہے وہ عمل نہ اپناؤں، اس سے جو حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اس کے مطابق میں حلال و حرام کا عقیدہ نہ رکھوں اور حلال و حرام کے مطابق عمل نہ کروں کہ حلال ہو تو عمل کروں اور حرام ہو تو چھوڑ دوں۔ اگر میں اسے نہ لوں یعنی اسے نہ اپناؤں، اس کی اہمیت نہ سمجھوں، اسے عملی طور پر نہ برتوں، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری عقل جا چکی ہے۔ یعنی سمجھ لو کہ ایسی حرکت میں اسی صورت میں کروں گا جب میں پاگل ہو جاؤں، مجنون ہو جاؤں، میری عقل ہی نہ رہے، ورنہ یہ تصور نہیں کر سکتے، مجھ سے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ میں صحیح حدیث روایت کروں اور اس پر عمل نہ کروں، اسے نہ اپناؤں۔ یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لگاؤ، نسبت، جانبداری، طرفداری، عصبیت، کہ حدیث رسول صحیح مل جائے تو پھر اس کے مقابلے میں اسے چھوڑ دوں اور کوئی بھی چیز پیش کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ورنہ اگر میں ایسا کروں تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں ابھی سے، اگر ایسا کروں میں، فرض کرو، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری عقل جا چکی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور ہم نے آپ سے عرض کر دیا سرسری طور پر، یہ ایک قول ہے امام شافعی کے سینکڑوں اقوال میں سے، دسیوں سینکڑوں اقوال میں سے ایک قول ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے اقوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی کتابوں کے اندر ملیں گے، اور اس طرح کے اقوال کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آداب الشافعی، حلیۃ الاولیاء اور عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث امام صابونی کی، اور ایسے فقیہ متفقہ امام ابو بکر خطیب البغدادی کی، تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اور مختصر العلو حافظ ذہبی کی، ان تمام ائمہ کی کتابوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہمارا عنوان کیا ہے؟ سلف صالحین کے اقوال، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، یہ دیکھا۔ یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے سنت، دونوں ہے۔ یہ حدیث رسول کو لینا اپنانا کیا ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اپناتا ہے تو واقعی صحیح عقیدے پر چلتا ہے، اور اگر کوئی نہیں اپناتا، حدیث رسول کو نہیں لیتا، اس کے مقابلے میں عقل کو، لاجک کو، شخصیتوں کو اور بڑوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، اماموں کو اگر پیش کرتا ہے تو اس کے عقیدے میں خلل ہے، یا تو وہ جاہل ہے، اور یا پھر وہ کسی عصبیت کی بنیاد پر اس بغاوت پر وہ آمادہ ہو رہا ہے کہ حدیث رسول کو، صحیح حدیث رسول کو پانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اسے چھوڑ کر کے کسی اور چیز کو اپنا لیتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا اعلان، کہ اب جس کلمے کے بعد عبادت کریں گے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور طریقہ اپنائیں گے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا، آپ کا سکھایا ہوا، آپ کا پہنچایا ہوا۔ اب حدیث رسول صحیح ملنے کے بعد اگر ہم نے اس کے مقابلے میں عقل کو، لاجک کو، شخصیت کو، اندھی تقلید کو اگر پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقیدے کے باب میں انحراف کی طرف، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، اور اس کا یہ موقع نہیں کہ ہم ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ پھر یہ موضوع اپنے آپ میں جو ایک الگ موضوع ہے اسے ہم یہاں چھیڑ کر کے اس موضوع سے دور ہٹ جائیں گے۔ دیکھیں آگے، زبیر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، زبیر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک مشہور امام ہے، ان کا بھی نام اس سے پہلے آ چکا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں، سأل رجل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت اجعل قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمه ويقبله۔ یہ دیکھیے کس طرح سے اس واقعے میں، اس روایت میں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑنا، اپنے آپ کو منسوب کرنا، آپ کے لیے تعصب کرنا، آپ کے لیے سپورٹ کے لیے جذباتی ہونا، اور آپ کے دفاع کے لیے کھڑا رہنا، اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے آ جانے کے بعد کوئی اگر اپنی عقل کی بات کرے، رائے کی بات کرے، لاجک کی بات کرے، تو اس کے مقابلے میں حدیث رسول کو اپنا کر اس شخص کو جو حدیث رسول کے مقابلے میں اپنی عقل کو، رائے کو، قیاس کو پیش کرتا ہے، اسے کس طرح سے جھڑک دینا چاہیے، اس کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حجر اسود کو چھونے کے بارے میں پوچھا، عن استلام الحجر، عن استلام الحجر، استلام چھونے کو کہتے ہیں، تقبیل چومنے کو کہتے ہیں، بوسہ دینا۔ تو ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا حجر اسود کو چھونے کے بارے میں، حجر اسود چھونا، اسے ہاتھ لگانے کا کیا حکم ہے؟ لگانا چاہیے حج کے اندر، عمرے کے اندر، جب بھی انسان طواف کرے تو حجر اسود کو چھونے کا کیا حکم ہے؟ تو فقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟
انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ فتویٰ دیں اور دلیل پیش کریں، انہوں نے ساری بات کو چھوڑ کر کے حدیث سنا دی، حدیث سنا دی۔ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ حجر اسود کو چھوتے تھے، چومتے تھے، اسے چھوتے تھے اور اسے چومتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، بوسہ بھی دیتے تھے، اور اگر بوسہ نہیں دے پاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اسے ہاتھ سے چھو لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب دے دیا، یعنی اپنا واقعہ کہ میں صحابی رسول ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حجر اسود کو چھوتے ہوئے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ کیا کر دیا؟ انہوں نے بیان کر دیا۔ یعنی اب تمہارے سامنے مسئلہ واضح ہو گیا، تمہیں حجر اسود کو چھونا ہے یا نہیں چھونا ہے، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، میں نے آپ کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ جان لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم جان لو۔ آگے دیکھو، قال قلت، کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، قلت، میں نے کہا، کس نے؟ اس آدمی نے، کس نے؟ اس آدمی نے، وہ آدمی بیان کرتا ہے، وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے کہا ارأیت ان زحمت، اچھا ٹھیک ہے، چھونا چاہیے، چومنا چاہیے، لیکن اگر میں بھیڑ بھاڑ میں پڑ جاؤں تو کیا کروں؟ بھیڑ بھاڑ میں پڑ جاؤں، یعنی بھیڑ ہو جائے، نہ چھو سکوں نہ چوم سکوں۔ دیکھا آپ، ارأیت ان غلبت، ارأیت ان غلبت، ذرا بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اگر میں مغلوب ہو جاؤں، یعنی چھونے کے لیے بڑھوں، چومنے کے لیے بڑھوں، لیکن بھیڑ ایسی ہو کہ لوگ مجھے دھکا دے دے اور میں چھو نہ سکوں، چوم نہ سکوں، مغلوب ہو جاؤں، دوسرے لوگ غالب ہو جائیں اور میں مغلوب ہو جاؤں، آسان لفظوں میں دوسرے لوگ جیت جائیں، آگے بڑھ جائیں اور مجھے ہرا دیں، پیچھے کر دیں۔ اب دیکھیں، اب یہ مسئلہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا جواب یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوم پاتے تھے تو چومتے تھے، نہیں چوم پاتے تھے تو آپ چھو لیا کرتے تھے، نہیں چھو پاتے تھے اپنے ہاتھ سے تو اللہ کے نبی اپنی لاٹھی سے اس کو چھو لیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو مراتب موجود ہیں کہ اگر آدمی چومے تو ٹھیک ہے، نہیں چوم سکتا تو چھو لے، نہیں تو اشارہ کر لے، آخری چیز کیا ہے؟ اشارہ کر لے، اشارہ کر کے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث رسول کے مقابلے میں آخر آپ کا کیا خیال، آپ کا کیا خیال، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے، یہ بولنے کا مسئلہ ہے۔ جب حدیث رسول بیان کر دی کہ میں نے اللہ کے نبی کو چھوتے ہوئے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس شخص نے کہا کہ میں نے کہا آپ بتائیے کہ اگر میں بھیڑ بھاڑ میں پڑ جاؤں تو کیا کروں؟ ارأیتا کا معنی کیا ہے؟ ارأیتا کا دو معنی ہے، ذرا آپ مجھے بتائیے۔ ایک معنی کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، دوسرا معنی کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اگر بھیڑ میں پڑ جاؤں نہ چھو سکوں تو، ہے کہ نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر مغلوب ہو جاؤں تو؟ اچھا، آپ کا خیال کہاں؟ آپ کا خیال، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ جیسے آج کل میڈیا والے کا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اپنی رائے کمنٹ میں دینا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، رائے۔ اگر سوال یہ کیا گیا ہوتا کہ اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے نا؟ اگر مغلوب ہو جاؤں، دھکا دے دیں لوگ، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے میں نہ پہنچ سکوں، مغلوب ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے اس بارے میں؟ اگر ایسا پوچھتا کوئی اعتراض کی بات، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اعتراض کہاں ہے؟ اعتراض ہے ارأیتا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال؟ یہ آپ کا خیال کہاں سے آیا؟ البتہ سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے، اگر کوئی کسی سے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اور جس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے وہ بھی اور سوال کرنے والا بھی دونوں سنت کی راہ پر ہیں، دونوں سنت کے لیے عصبیت رکھتے ہیں، دونوں حدیث رسول کو اپنی پیشانی پر سجاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے لفظ کا استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اگر کوئی حدیث سے نسبت رکھنے والا، سنت سے نسبت رکھنے والا، جس کے یہاں نہ تقلید ہے، نہ شخصیت پرستی ہے، نہ عصبیت ہے، نہ اور کوئی معاملہ ہے، بلکہ سنت کی راہ پر ہے، تو سوال کرنے والے کا سوال بھی غلط نہیں ہے یہ بولنا کہ آپ کا کیا خیال ہے،
اور جواب دینے والے کا جواب بھی غلط نہیں ہے جب وہ سوال کرنے والا آپ کا کیا خیال ہے اس سوال سے اس کا مقصد ہو کہ حدیث رسول کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں آپ ہمیں اپنا موقف بیان کر دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور سوال جس کے سامنے کیا جائے آپ کا کیا خیال ہے وہ بھی یہ جانتا ہو کہ یہ سوال کرنے والا میری اپنی رائے نہیں پوچھ رہا ہے بلکہ میری بات اللہ کے نبی کی سنت کی دلیلوں کی روشنی میں کیا ہے، میں کیا موقف رکھتا ہوں دلائل کی روشنی میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے الفاظ کے پیچوں میں نہیں گھومنا ہے، دلائل کو، اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ بسا اوقات لوگ الفاظ کو پکڑ کر کے اور اپنی مفاد کی باتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایسے آپ کو حوالے ملیں گے جہاں ارائیتا آپ کو ملے گا اور اہل سنت کے یہاں ملے گا، علماء سنت کے یہاں ملے گا، تو ارائیتا کا معنی وہاں کیا ہوگا؟ وہاں چونکہ جب عقل پرستی نہیں ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے، اندھی تقلید نہیں ہے، تو ایسا بولنے کا معنی کیا ہوگا؟ آپ اپنی عقل سے مت بتلائیے، یہ معنی نہیں ہوگا۔ معنی کیا ہوگا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی آپ صاحب علم ہیں، صاحب فضل ہیں، آپ کتاب کے، سنت کے، سلف امت کے دلائل کا آپ کے پاس علم ہے، تو آپ ان کی روشنی میں بتائیے کہ آپ کا موقف کیا ہے، یہ معنی ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات، کوئی عیب کی بات، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیسا تھا؟ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر چوٹی کے امام ہیں، چوٹی علماء صحابہ میں سے، زاہد صحابہ، علماء صحابہ، اور ان کی سیرت میں آتا ہے کان شدید الاتباع لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حد درجہ اتباع کرنے والے تھے، یعنی حدیث رسول کی پیروی میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے معاملے میں بہت پختگی تھی ان کے یہاں، بہت زیادہ اہتمام تھا، خصوصی اہتمام، سخت اہتمام پایا جاتا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیے، اس لیے جب یہ سوال آیا آپ کا کیا خیال ہے اگر بھیڑ ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے اگر مغلوب ہو جاؤں، تو ناراض ہو گئے۔ یعنی حدیث رسول میں نے پیش کر دی کہ بھئی چھونا ہے، چومنا ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر کچھ سوال کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث پوچھے نا۔ حدیث رسول میں کیا ہے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہوگا بھیڑ بھاڑ کی صورت میں، اللہ کے نبی کا کیا فیصلہ ہے مغلوب ہونے کی صورت میں، یہ تو لیکن رائے کی بات، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے؟ ناراض ہو گئے، کہنے لگے اجعل ارائیت بالیمن، یہ جو خیال کی بات کرتے ہو، یہ خیال یمن میں رکھ کے آؤ۔ یمنی تھا سوال کرنے والا کون تھا؟ یمنی تھا۔ کہا اجعل ارائیت، اور بعض روایت میں اجعل ارائیتک بالیمن، یہ جو تم اپنی بار بار کہہ رہے ہو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، تو اپنا یہ آپ کا کیا خیال ہے اسے کہاں رکھ کے آؤ؟ یمن میں رکھ کے آؤ۔ یہاں قرآن اور سنت اور صحابہ کی زندگی کی بات ہوگی، رائے نہیں چلے گی سنت کے مقابلے میں۔ تو کیا کہا؟ رأیت رسول اللہ، پھر وہی بات دہرائی، وہی حدیث دہرائی جو پہلے جواب میں کہا تھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھوتے ہوئے چومتے ہوئے دیکھا ہے، بس کافی ہے۔ تو بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے کہ رائے پر رد کہاں ہے، ارائیتا پر رد کیا ہے؟ ارائیتا پر رد یہ ہے کہ سنت کے مقابلے میں رائے زنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو عصبیت کس کے لیے ہوگی؟ سنت کے لیے۔ تعصب کس کے لیے؟ سنت کے لیے۔ یہی اہل حدیثیت ہے، اسی کا نام سلفیت ہے، یہی ہمیں قرآن سے ملا، سنت سے ملا، صحابہ سے ملا، تابعین سے ملا، ائمہ دین سے ملا، ائمہ اربعہ سے ملا۔ اب اگر ائمہ اربعہ کے حوالہ دینے والے ہمارے مقلدین بھائی اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں اور ان کی ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ حدیثوں کو لے لو، کسی کی رائے مت لو، میری رائے بھی مت لو، میرے بھی پیچھے نہ چلو، فلاں کے پیچھے بھی مت چلو، اس کے بجائے کیا کرو؟ اللہ کے نبی کی حدیث کو گلے لگا لو۔ اگر تقلید کرنے والے ہمارے بھائی اس مسئلے میں، اس قول میں اپنے اماموں کی تقلید نہ کریں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تقلید کرتے ہیں تو اپنے اماموں کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ سارے مقلدین اگر اپنے اپنے اماموں کی صحیح معنوں میں تقلید کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب سنت کی راہ پر آ جائیں، سب کے سب متبعین سنت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ سارے اماموں نے اتباع سنت کا حکم دیا ہے۔ کسی امام نے نہیں کہا کہ میری بات کو ماننا، میری تقلید کرنا۔ سارے لوگوں نے یہ اپنی ذمہ داری سے برات حاصل کر لی ہے، سب بری ذمہ ہیں۔ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، نہ میرے پیچھے چلو، نہ فلاں کے پیچھے چلو، نہ فلاں کے پیچھے چلو،
جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہیں سے تم بھی لے لو. ان کے مسئلے حلال حرام کے کہاں سے نکلتے؟ اللہ کے نبی کی سنتوں سے نکلتے. تم بھی وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا بڑا مشہور قول ہے، آپ جانتے ہیں، لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا او کما قال. کیا کہا؟ کسی آدمی کے لیے میرے اپنے قول پر، میری اپنی بات کی بنیاد پر فتویٰ دینا حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ نہ جانے کہ میں نے فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے. تو ائمہ نے تو دلیلوں سے جوڑا ہے. ائمہ نے اپنی شخصیتوں سے لیے تعصب کرنے کے لیے نہیں کہا. ائمہ اربعہ نے اور دیگر ائمہ نے جو بھی سنت کے ائمہ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے شاگردوں کو، اپنے اپنے مخاطبین کو، اپنے اپنے مدعوین کو، جو بھی ان کے سامنے تھے، امت کو یہی کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کسی کی شخصیت کے پیچھے نہ چلو کوئی بھی. اور بڑی وضاحت سے کہا. سب موقع نہیں ہے، اس کی لمبی باتیں ہیں اور اہل علم کی تقریروں میں، خطابات میں، کتابوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. انہوں نے صاف کہا اگر ایسا کرو گے کہ ہماری بات لے لو گے، ہمارا کوئی فتویٰ لے لو گے اور یہ نہیں جانو گے کہ یہ فتویٰ ہم نے کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہم کوئی فتویٰ دیں اور کل اس کو بدل کے دوسرا فتویٰ دیں، پھر اسے بدل کر کے تیسرا فتویٰ دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ فتویٰ تو ہمارا 1 2 3 ہو گیا اور آپ نے ایک کو پکڑ لیا اور سب کو چھوڑ دیا. اگر دلیل پر چلتے تو جیسے ہم دلیلوں کے پیچھے چلتے ہیں ایسے آپ بھی دلیلوں کے پیچھے چلتے، اور اس میں انسان بریء الذمہ ہوتا ہے. انسان بریء الذمہ ہوتا ہے. اطاعت اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ہے. مطلق اگر کسی کی اتباع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو یہ آپ کا یہ آپ کے سامنے یہ بہت ہی واضح روایت ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ ترتیب میں آگے پیچھے ہو گیا ہے. یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث ہے، صحابی رسول نے بیان کیا ہے. لیکن بہرحال کبھی کبھی وضاحت کے اعتبار سے بعض اقوال کے بعد اقوال بیان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ حدیث رسول کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے یہاں محمد بن اسماعیل ترمذی ایک دوسرے امام ہیں، اور یہ امام بخاری نہیں ہے. ترمذی یہ ترمذ کی طرف منسوب ہے، آپ جانتے ہیں. بہرحال یہ دیکھیے بڑا عظیم الشان واقعہ بیان کرتے ہیں. اس سے دنیا کے اندر جو بھی اسلام کے نام لیوا شخصیتوں کا تعصب، پیروں کا، فقیروں کا تعصب، اماموں کا تعصب، اور اپنے باپ دادوں کا تعصب، بخاندان کی ریت روایت کا تعصب جو بھی کرتے ہیں، یا آج کل کے دور میں بہت سارے فاؤنڈرز اور مؤسسین اور بانیان الگ الگ فرقوں کے جو ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کے فاؤنڈرز کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کا سپورٹ کرتے ہیں، حق نہیں دیکھتے، ناحق نہیں دیکھتے، دلیلوں کے پیچھے نہیں چلتے، حدیثوں کو اور بڑی جرأت کے ساتھ نظر انداز کر دیتے، فرمان نبی کو بڑی جرأت کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اپنے پیر و فقیروں اور اپنی فرقوں کے مؤسسین اور ان کے بانیان کو اور ان کے نمائندوں کو اہمیت دیتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے واقعہ بڑا عظیم الشان ہے. اسے پڑھیں. کہتے ہیں محمد بن اسماعیل ترمذی کہتے ہیں کنت انا واحمد بن الحسن الترمذی عند امام الدین ابی عبداللہ احمد بن حنبل فقال له احمد بن الحسن یا ابا عبداللہ ذکروا لابن ابی فتیلہ بمکہ اصحاب الحدیث فقال اصحاب الحدیث قوم سوء فقام ابو عبداللہ وهو ينفض ثوبه فقال زندیق 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 ودخل البیت. بڑا ہی عظیم شان واقعہ، اور کئی کتابوں کے اندر اس کی یہ واقعہ موجود ہے، سند مطلب حوالے اس کے آپ کے سامنے کتاب کے اندر موجود ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں محمد بن اسماعیل واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اور احمد بن حسن الترمذی دونوں ترمذ کے ہیں، ساتھی ہیں. کہتے ہیں میں اور احمد بن حسن، یہ محمد بن اسماعیل اور احمد بن حسن، کہتے ہیں ہم دونوں کہاں تھے؟ امام الدین، دین کے امام. دیکھا آپ نے کیا کہا؟ دین کے امام. دین میں عقیدہ ہے، ایمان ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، حلال و حرام ہے، سیرت ہے، سارے علوم دین کے علوم ہیں. یہ امامت کا اتنا عظیم مقام تھا امام احمد بن حنبل کا کہ یہ اس وقت ان کے شاگردان ان کے امام الدین کہا کرتے تھے. دین کا امام. سیرت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا امام فی التفسیر، امام فی الفقہ، امام فی العقیدہ، امام فی السیرہ، امام فی اللغہ، امام فی البلاغہ. اس طرح سے آپ کو 10 علوم 12 علوم کا نام ملے.
تفسیر میں بھی امام، حدیث میں بھی امام، فقہ میں بھی امام، عقیدے میں بھی امام، عربی زبان میں اور دیگر علوم میں، بلاغت وغیرہ امام، یعنی ہر اعتبار سے کئی علوم میں اللہ نے انہیں امامت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا کہا، امام الدین کا۔ آج امام اہل سنہ بعد کے لوگوں نے کیا کہتے ہیں، امام اہل سنہ، اس لیے کہ اہل بدعت کے مقابلے میں جس طرح سے امام احمد بن حنبل سنت اور سنت کے دفاع کے لیے ڈٹ گئے اور ہے نا پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو گئے، وہ تاریخ میں ویسی مثال آپ کو نادر ملتی ہے۔ اس لیے ان کا نام کیا پڑا، کیا لقب پڑا، امام اہل سنہ، امام احمد بن حنبل۔ تو امام احمد بن حنبل ابو عبداللہ احمد بن حنبل کے پاس تھے۔ یہ دونوں کہاں تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے۔ کہتے ہیں ہم دونوں تھے۔ احمد بن حسن نے کہا، دونوں میں سے ایک احمد بن حسن ترمذی نے کیا کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے کن کی، امام احمد بن حنبل کی، اور یہی کنیت تینوں اماموں کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تینوں اماموں کی کنیت ابو عبداللہ مالک ابن انس، ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، اور ابو عبداللہ احمد بن حنبل۔ صرف اور صرف امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا ہے، ابو حنیفہ۔ بہرحال تو ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ذکروا لابن ابی فتیلہ بمکہ اصحاب الحدیث، شکایت کرنے لگے ان دونوں نے پہنچ کر کے امام احمد بن حنبل کے پاس۔ ایک نے کیا کہا، اے ابو عبداللہ، لوگوں نے ابن ابو فتیلہ سے مکہ میں محدثین کا ذکر کیا۔ اب محدثین جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد وہی حدیث کے امام ہیں، بس ائمہ حدیث، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی وغیرہ، بس اس کے علاوہ اب بقیہ لوگوں کو وہ اہل حدیث یعنی محدثین میں نہیں مانتے۔ جب محدثین کہا جاتا ہے تو، لیکن یاد رکھیں کہ محدثین کا لقب یا ایسے اہل الحدیث کا لقب یا اصحاب الحدیث کا لقب یا اہل السنت کا لقب یا اصحاب السنہ کا لقب یا ناصر الحدیث کا لقب، یہ سارے الفاظ جو ہیں، یا اہل الاثر، اصحاب الاثر، یہ سارے جو القاب ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جن کی نسبت حدیث رسول سے ہو، وہ لکھیں، وہ پڑھیں، وہ یاد کریں، وہ سند پر گفتگو کریں، وہ متن پر گفتگو کریں، وہ اپنی کتابوں میں نوٹ کریں، صحیح ضعیف کا حکم لگائیں، رجال پر گفتگو کریں، یا ایسے ہی جو حدیث رسول کو اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں حدیثوں کو تلاش کریں، اللہ کے کلام کی آیتوں کی تفسیر کے لیے حدیثوں کی تلاش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایمان، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، حلال حرام تلاش کریں، ہر مسئلے میں سنت کی جستجو کریں، ہے نا، کوئی بھی عمل بغیر سنت کی دلیل کے ہرگز نہ کریں۔ اللہ کا کلام مل جائے، نہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث مل جائے، نہیں تو پھر حدیث رسول کے سب سے پہلے شاگرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کوئی قول اور اثر مل جائے، تو ایسی صورت میں وہ آگے بڑھا کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں بھائی آپ لوگ اہل حدیث ہو، اپنے آپ کو کیوں اصحاب الحدیث میں شمار کرتے ہو، اہل الحدیث میں کیوں شمار کرتے ہو؟ اہل الحدیث سے مراد آپ تھوڑی نہ ہیں، آپ تو وکٹوریا کی پیداوار ہے۔ یہ تو کہتے ہیں ہمارے بھائی، کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو، آپ کا وجود کب ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ لوگوں کا وجود تو انگریزوں کی ذریعے سے ہوا ہے، وکٹوریا کی پیداوار ہے۔ یہ دراصل نفرت کی ایک مثال ہے، بھڑاس نکالنے کی ایک کوشش ہے، اور تاریخ کے منہ بولتے ثبوت جو ہے نا، وہ اس طرح کی بھڑاس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ کاش ہمارے بھائی سمجھتے اور عصبیتوں سے نکل کر کے حقیقت کی نگاہوں سے حقیقتوں کو دیکھتے اور عصبیت چھوڑ دیتے۔ اگر کرنا ہے عصبیت تو حق کے لیے کرتے۔ بہرحال تو یاد رکھیں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تو ابھی 150 سال ہوا ہے، 150 سال پہلے کوئی قبر نہیں ملے گی، کوئی مسجد نہیں ملے گی، کوئی آپ کا مزار نہیں، اس طرح ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں۔ لیکن بات سمجھنے کی کیا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف محدثین کرام کی جماعت نہیں ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے زیادہ جگہوں پر، اور آپ کے علاوہ بھی ائمہ نے، علماء نے ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ بات لکھی ہے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف محدثین کی جماعت نہیں ہے جو صرف سندوں سے حدیثوں کو روایت کریں اور اپنی کتابوں میں لکھیں، بس وہی نہیں، وہ شامل ہے پہلے نمبر پر
اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایسا کوئی کہے کہ صرف اس سے مراد محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی حدیث کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ترمذی مثال کے طور پر، یا سنن دارمی، یا سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، اگر انہی لوگوں کو محدث کہا جاتا ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، کیونکہ ان سے پہلے تابعین تھے، تابعین سے پہلے صحابہ تھے، انہوں نے کتنے صحابہ نے کتابیں لکھی بھائی بتائیے ذرا، کتنے صحابہ نے کتابیں لکھی ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا، الزام آ جائے۔ اس لیے یہ مطلب نہیں ہے بھئی جن صحابہ کرام نے حدیثوں کی روایت کی وہ بھی، اور جن صحابہ نے حدیثوں کی روایت نہیں کی وہ بھی اہل الحدیث ہیں کہ نہیں ہیں؟ گرچہ روایت نہیں کی، کتاب نہیں لکھی، یہ عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ عقیدہ حدیث کے مطابق، عمل حدیث کے مطابق، عبادت حدیث کے مطابق، حلال و حرام حدیث و سنت کے مطابق۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ ماضی میں بھی جائیں محدثین کی جماعت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اس لیے اہل الحدیث سے مراد صرف اور صرف وہ جماعت محدثین نہیں ہیں جو حدیثوں کو سند کے ساتھ روایت کرتے رہے، نقل کرتے رہے، اور الحمدللہ کتابوں میں وہ ساری حدیثیں آج مدون شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور الحمدللہ جدید وسائل کی مدد سے بہت اعلیٰ اور معیاری ہے نا ریٹنگز میں اور کوالٹی میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو حدیث رسول سے مراد، محدثین سے مراد، اہل الحدیث سے مراد کون ہے؟ جو حدیث رسول پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، تلاش کریں، اس کا ترجمہ کریں، اس کا معنی سمجھیں، اور ہر جگہ حدیث رسول کی جستجو کریں۔ وہ سب کے سب کون ہیں؟ وہ سب کے سب اہل الحدیث ہیں، یعنی اہل الرائے نہیں ہے، اہل القیاس نہیں ہے، اہل التقلید نہیں ہے، ہوا پرستی نہیں ہے، اہل الہوا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو حدیث سے مراد، اہل الحدیث سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جستجو کرنے والے، نہ کہ اپنی عقل کے پیچھے چلنے والے، اپنی رائے کے پیچھے چلنے والے، نہ اپنے بڑوں کے پیچھے، نہ اپنے پیر و فقیروں کے پیچھے، یہ ہے اس کا معنی، نہ کسی کی تقلید کرنے والے، یہ ہے اصل میں معنی۔ یہاں دیکھیے کیا کہا، ابن ابو فتیلہ کے سامنے مکہ میں محدثین کا ذکر کیا گیا، اب وہاں کس کا ذکر ہوا؟ اصحاب الحدیث کا ذکر کیا گیا۔ وہاں بھی پہلے نمبر پر وہ محدثین مراد ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا صبح شام کیا تھا؟ حدیث رسول کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، سندوں کے ساتھ، عالی سندوں کے ساتھ ہے نا، تلاش کرنا اور اسے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ یاد جنہوں نے کیا، نہیں لکھا، وہ بھی محدث، وہ بھی اصحاب الحدیث۔ جنہوں نے یاد نہیں کیا، عمل کیا، وہ بھی اصحاب الحدیث میں، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کا ذکر کیا گیا تو فقال، کہا، کس نے کہا؟ ابن ابو فتیلہ نے کہا۔ ابن ابو فتیلہ کون ہے آخری؟ کون ہے؟ زیادہ تفصیلات آپ کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تفصیل صحیح معنوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گمنام کر دیا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرنے والوں کی کے خلاف بدزبانیاں کی، ان کا آج ان کی زندگی کی تفصیلات بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ ابن ابو فتیلہ کے بارے میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں ملے گی کون ہے، لیکن کون ہے اس کا پتہ اس واقعے سے چلتا ہے کہ وہ تھا کون رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے کیا کہا، جب ذکر کیا گیا محدثین کا کہ محدثین ہیں، حدیثوں کو لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تلاش کرتے ہیں۔ غالباً یہاں یا اس کے علاوہ کہیں درس میں بات آئی تھی کہ 2,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک حدیث کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث رسول کی خدمت ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو اس کی اصل شکل میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ اور وہ تم سے اور تم اس سے بات چیت کرو، نوبت آ جائے تو اس کو دلیل قرآن سے نہ دو، بلکہ قرآن سے اگر دلیل دو گے تو فإن القرآن ذو وجوہ، قرآن کریم کے اندر کئی تعبیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن کریم کی کیا کرے گا؟ وجہ نکالے گا، اس کے اندر کئی وجوہات نکالے گا، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ آیتیں جن کی بات چل رہی وہ کیا ہیں؟ متشابہ آیتیں۔ تو کیا کہا؟ فإن القرآن ذو وجوہ، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بسا اوقات ایک آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ خُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں سنتوں سے پکڑنا چاہیے، سنتوں سے پکڑنا چاہیے۔ کیوں؟ فإن السنة، اس لیے کہ سنت کیا ہے؟ سنت قرآن کریم کو کھول کر کے بیان کرنے والی چیز۔
اس کا معنی متعین کرتی ہے. ٹھیک ہے یہاں اس آیت کریمہ کا 2 3 4 معنی نکالنا چاہتے ہو, سنت بتلاتی ہے کہ اس کا یہ 3 معنی نہیں ہے, ایک معنی ہے جو صحیح ہے. یہ سارے معنی جو تم نکالنا چاہتے ہو سارے معنی غلط ہیں, اس کا ایک الگ کوئی معنی ہے جو حدیث رسول سے طے ہوتا ہے. تو یہ ہے حدیث رسول کا مقام اور سنت کا مقام. اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ان القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن. السنۃ احوج الی القرآن من السنۃ من القرآن, القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن. قرآن کریم سمجھنے کے لیے جتنا سنت کی ضرورت ہے اتنا سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی وضاحت, قرآن کریم کا بیان, اس کی تفصیل, اس کی تشریح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا, قرآن کریم اتارا تاکہ آپ کھول کھول کر کے بیان کریں اس کا معنی جو اتارا گیا ہے, جو اتارا گیا ہے اس کا معنی کھول کھول کر کے بیان کریں. دیکھا آپ نے. بہرحال تو کیا کہا ابن ابو فتیلہ نے, اس نے کہا اصحاب الحدیث قوم سوء. ارے یہ محدثین تو بہت برے لوگ ہیں. یہ اہل الحدیث کون ہے؟ اصحاب الحدیث کون ہے؟ قوم سوء, برے لوگ ہیں, بڑے گندے لوگ ہیں. یعنی محدثین کا تذکرہ آیا, اصحاب الحدیث کا ذکر کیا گیا تو ابن ابو فتیلہ نے محدثین کی برائی کرتے ہوئے کیا کہا؟ قوم سوء, یہ تو بہت برے لوگ ہیں, ان کی بات ہی مت کرو. آئی بات سمجھ؟ اس طرح سے کہا محدثین کے بارے میں. فقام ابو عبداللہ وہو ینفض ثوبہ. اتنا سننا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اٹھے اور اپنا کپڑا جھاڑتے ہوئے یعنی دم بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے, اور جیسے کوئی گندگی دامن پر آ گئی ہو جھٹکتے ہوئے زندیق 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 کہہ کر کے گھر میں چلے گئے. ایسا کہنے والا, محدثین کو بدترین قوم کہنے والا, برے لوگ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ زندیق. زندیق جانتے؟ زندیق بے دین کو کہا جاتا ہے. زندیق کا مطلب کافر, بے دین, جس کا کوئی دین ہی نہ ہو, جو خارج عن الدین, اس کو زندیق کہا جاتا ہے. تو 3 بار کہا ناراضگی سے زندیق. ایسا آدمی کیا ہے؟ زندیق ہے, جو اصحاب الحدیث کو کیا کہتا ہے؟ برے لوگ ہیں. اصحاب الحدیث میں کون کون آتا ہے؟ اصحاب الحدیث میں کون کون آتا ہے؟ آپ اگر غور کر لیں تو اصحاب الحدیث میں سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو اصحاب الحدیث کے امام, اصحاب الحدیث کے پیشوا ہیں. اسے کہتے ہیں اصحاب الحدیث یا السلف یا اہل السنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اہل السنہ, راس اہل السنہ ہے نا, راس السلف, قدوۃ السلف, امام السلف, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد صحابہ کرام اصحاب الحدیث ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابہ کرام اصحاب الحدیث ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا انا اول صاحب حدیث کان فی الدنیا, میں دنیا کا پہلا اصحاب الحدیث میں سے ہوں, یعنی میں سب سے پہلا صاحب حدیث ہوں. اس طرح سے انہوں نے کسی کا واقعہ نقل کیا ہے. یہ خلاصہ ہے, اگر محدثین کی برائی کرتا ہے کوئی تو امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت اس کو زندیق کہتی ہے. امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے ہیں؟ زندیق. ودخل البیت, اور گھر میں چلے گئے. آپ سوچئے کہ ابن ابو فتیلہ کے سامنے نہیں تھے. ابن ابو فتیلہ نے محدثین کے بارے میں کیا کہا, وہ بات نقل کی جا رہی تھی تو بے چین ہو گئے. نقل کی جا رہی تھی کہ مکہ میں تھے ہم لوگ اور ابن ابو فتیلہ تھا اور اس کے سامنے محدثین کا ذکر کیا گیا تو اس نے کہا قوم سوء, برے لوگ. اس سے اتنا ناراض ہوئے کہ زندیق کہہ کر کے اٹھ کر کے اپنے کپڑے کو جھاڑتے ہوئے زندیق زندیق کہہ کر کے گھر میں داخل. اس سے اندازہ لگائیے کہ نسبت حدیثوں کی کتنی گہری ہونی چاہیے. ہمارا نسبت کس سے ہونی چاہیے؟ حدیث سے. حدیث سے نسبت کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات اللہ کے نبی کی ہے, اس لیے کہ وہ فعل اللہ کے نبی کا ہے, اس لیے کہ وہ تقریر اللہ کے نبی کی ہے, اس لیے کہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس لیے کہ وہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت کا حصہ ہے, قول میں, عمل میں اور تقریر میں اور صفت میں, کسی بھی شکل میں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ. اس لیے
حدیث رسول سے محبت ہونی چاہیے، اور حدیث رسول کی بنیاد پر جو بھی حدیث رسول سے شغف رکھیں، رشتہ رکھیں، تعلق رکھیں، کیسا رشتہ؟ مثبت رشتہ ہونا چاہیے، مستشرقین کی طرح نہیں جو حدیثوں پر بڑا کام کیا لیکن کھودنے کے لیے، کوریدنے کے لیے، اس کے اندر عیب نکالنے کے لیے۔ ایسے لوگ نہیں، ایسے لوگ تو وہی ہیں گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ قوم سوء، برے لوگ ہیں یہ، حدیث رسول کے خلاف بات کرنے والے نہیں، جو حدیث رسول سے محبت رکھتے ہوں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہیں اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی تحریروں میں، تقریروں میں، بیانات میں، حدیث رسول سے ان کی نسبت بڑی گہری ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت ہی عظیم الشان اثر، جس سے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح سے یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اور بات لمبی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور زیادہ لمبی بات ہم نہ کر سکیں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، البتہ اگر چاہیں تو سرسری طور پر پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔ پہلی بات دیکھیے، عامر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر ایک اثر بلکہ ایک واقعہ ہے، جو بات آئی وہ تو حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی عالم ارواح میں جو گفتگو ہوئی تھی، اس کو سن لیں۔ دیکھیں، کان ابو معاویہ الضریر محمد بن خازم یحدث ہارون الرشید فحدثه بحديث ابي هريره رضي الله عنه احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى وما بينهم بين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وتعارض بكيف فما زال يقول حتى سكت عنه۔ یہ مشہور واقعہ ہے اور اس کو سمجھیں جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے جو واقعہ پڑھا ہے، اس میں حدیث رسول کی عظمت کا اور اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے خلاف بات کرنے والوں سے محدثین کا رویہ اور ان کا تعامل کیا تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے، ابو معاویہ یہ الضریر، نابینا، پیدائشی نابینا کو الضریر کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ابو معاویہ یہ کنیت ہے، محمد بن خازم کتب ستہ کے راوی ہیں، ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر رحمہ اللہ خلیفہ ہارون رشید کو حدیثیں بیان کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی بیان فرمائی، ابو ہریرہ کی یہ حدیث بیان فرمائی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مباحثہ ہوا، احتج محاجت، المحاجہ بین آدم و موسیٰ، موسیٰ اور آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی عالم ارواح میں، اور اس کا تذکرہ حدیث رسول میں کیا گیا ہے۔ آج سرسری طور پر اسے پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا درس جب شروع کریں گے تو سرسری وضاحت کر کے اگلا درس شروع کریں گے تاکہ یہ سبق کیا ہو جائے، آج کا یہ مکمل ہو جائے۔ وہ جو روایت سے بخاری کی ہے وہ تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو جب یہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر کیا، عالم ارواح میں گفتگو ہوئی تھی، جب روح کے عالم میں تھے، ظاہر سی بات کہ آدم تو پہلے ہی انسان ہے، آدم کون ہے؟ پہلے ہی انسان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے معزز اور برگزیدہ نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم، بہت سارے فضائل مناقب سے ان کی شخصیت بھری ہوئی ہے، تو بہت فاصلہ ہے، کافی فاصلہ ہے، کب ملاقات ہو جائے گی؟ تو ملاقات تو سامنے تو ہو نہیں سکتی، الا یہ کہ وہ معجزاتی شکل میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، معراج کی شب میں بہت سارے نبیوں سے، رسولوں سے ملاقات کی، فلاں آسمان پر فلاں سے، فلاں آسمان پر فلاں سے، فلاں آسمان پر فلاں سے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی بیت المقدس کے اندر، ہے نا، وہ ساری تفصیلات معجزاتی طور پر الگ بات ہے، ورنہ گفتگو دونوں میں فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور یہی معاملہ تھا۔ تو علی بن جعفر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بن جعفر تھے مجلس میں، انہوں نے کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آدم پہلے انسان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بات کے، دونوں میں گفتگو اور مباحثہ جانتے، یعنی ایک دوسرے سے بات کرنا، آپ نے کچھ کہا تو میں نے بھی آپ سے اس پر کچھ کہا، پھر آپ نے کچھ جواب دیا، پھر میں نے بھی کچھ کہا، اس کو مباحثہ۔ تو کیا کہا؟ کیف ھذا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان کافی
فاصلہ ہے۔ یہ علی بن جعفر نے اعتراض کیا، علی بن جعفر نے یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہارون رشید اچھل پڑے، ہارون رشید اچھل پڑے، یعنی کیا مطلب؟ چونک گئے، حدیث کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے کا سوال کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ سوچیے کہ کیسے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ لوگ آج رد کر رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ کیڑے نکال رہے ہیں، اور دنیا میں دین قائم کرنے کا سب سے لمبا چوڑا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، کتنی بڑی تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں۔ حدیث رسول کا انکار کرنے والے اپنی عقل کا استعمال کر کے حدیث رسول کو مجروح قرار دینے والے، محدثین کی خدمات کو، ان کے اصولوں کو اور ان کی مصطلحات کو، ان کی قربانیوں کو ناپید کرنے کی کوشش کرنے والے، ایک لمبی فہرست ہے۔ اور بالکل ماضی قریب میں جو چند نام آتے ہیں اس میں ایک سب سے زیادہ معروف مشہور نام کس کا ہے؟ سید مودودی کا نام ہے، جنہوں نے اپنی عقل دانی سے، دانشوری سے نہ جانے کتنی حدیثوں کو رد کر دیا ہے، انکار کر دیا، جس کے اندر معجزات بھی ہیں اور بہت ساری حدیثیں۔ بہرحال تو یہاں بات یہ چل رہی تھی کہ ہارون رشید اتنا سنا انہوں نے، کیسے ہو سکتا ہے، بہت فاصلہ ہے آدم اور موسیٰ کے بیچ میں، یہ سن کر کے اچھل پڑے اور کہا یہ تمہیں رسول کریم، تمہیں یہ کون؟ یعنی ابو موسیٰ، ابو محمد، ابو کیا کہا؟ محمد بن خازم الضریر، ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر تمہیں حدیث بیان کر رہے ہیں، اور تم کیسے ہو سکتا ہے یہ کہہ کر اس کا معارضہ کر رہے ہو، یعنی تم یہ کہہ کر کے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہہ کر کے تم اپوز کر رہے ہو، یعنی آپ کو اعتراض ہے۔ آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، جب حدیث رسول ہے تو آپ کو کیوں، کیسے، چوں چرا اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھا آپ نے؟ اور کیا کہا آگے؟ کہتے ہیں بار بار یہی دہراتے رہے، یہاں تک کہ دیر کے بعد پھر خاموش ہوئے، یعنی بار بار کہتے رہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کیسے، معارضہ کر رہے، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، معارضہ کر رہے۔ کئی بار اس بات کو دہرایا، یعنی یہ بتانا چاہا حدیث رسول کے مقابلے میں کیسے کا سوال نہیں ہو سکتا، کیسے کا سوال ہوا تو ہماری عقل کا گھوڑا دوڑنے لگا، ہم نے تسلیم کرنے کے بجائے اپنی عقل کا، اپنی لاجک کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اور نیچے آپ حاشیے میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ المعرفہ والتاریخ میں واقعہ لمبا آیا ہوا ہے، جس میں یہ بھی موجود ہے کہ ہارون رشید نے علی بن جعفر کو قید کر دیا۔ ہاں، آج اگر قید کیا جائے تو نہ جانے کتنے لوگ قید کے اندر رہیں گے۔ اگر اسلامی نظام ہو، ولی امر ہو، اور حدیث رسول کے خلاف زبان درازی کرنے والے، عقلی گھوڑے دوڑانے والوں کو اگر قید کرنے کی فہرست بنائی جائے تو نہ جانے کتنے دبے اور کھلے حدیث رسول کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے، ہے کہ یہ خلیفہ ہارون رشید کی بات، وقت کے حاکم ہیں، انہوں نے علی بن جعفر کو قید کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے توبہ کیا اور معافی مانگی، معذرت کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ دیکھا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حدیثوں کے انکار کرنے والے، چوں چرا کرنے والے، اس کے اندر کیڑے نکالنے والے اور اپنی لاجک کا استعمال کرنے والوں پر رد کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تردید کرنا، ان پر نکیر کرنا اور ان کے شبہات کا جواب دینا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسلامی نظام ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو اور خلیفہ ہارون رشید جیسی کوئی شخصیت ہو تو ایسے لوگوں کو تو جیل میں ڈالا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث رسول سے نسبت ہونی چاہیے ہماری، اور ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال آخری جو بات ہے آپ کے سامنے وہ حضرت ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کتاب آپ کے سامنے بار بار اس کا تذکرہ آ چکا ہے، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث۔ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث نامی کتاب ہے۔ عقیدے کے باب میں عقیدہ اہل سنت، صحابہ تابعین کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ قول ان کا ہے جن کا نام ہے ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور صابونی کیا جانتے ہیں آپ؟ صابونی وہی نسبت ہے جو ہم صابون کہتے ہیں، ہم نہانے کے لیے اور دھونے کے لیے صابون کا استعمال کرتے ہیں نا، یہ اصل میں یہ نسبت صابون ہی کی طرف، ایسا نہیں کہ کوئی نیا لفظ ہے اور کسی اور معنی میں، یہی ہے اس کی حقیقت کہ یہ نسبت صابون کی طرف ہے، اور اس کی وجہ تفصیل سے نہیں معلوم کہ کون ہے ایگزیکٹ، کہ کون تھا جس کی بنیاد پر صابونی نسبت پڑی،
لیکن کوئی نہ کوئی ان کے شجرے میں، ان کے دادا یا ان کے پردادا یا اور کوئی اوپر شجرے میں کوئی صابن بنانے یا اس کا کاروبار کرنے یا لانے بیچنے وغیرہ کا مشغلہ رکھتا رہا ہوگا، جس کی بنیاد پر ان کی نسبت صابونی پڑ گئی۔ بہرحال یہ بات تو ایسی ضمناً آ گئی۔ کیا کہتے ہیں، ہَكَذَا يَنبَغِي لِلْمَرْءِ أَن يُعَظِّمَ أخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو واقعہ ابھی آپ نے سنا، یہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ واقعہ بہت سارے لوگوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس واقعے کو نقل کرنے والوں میں یہ بھی ہیں ابو عثمان الصابونی بھی ہیں، ابو عثمان الصابونی بھی، انہوں نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو واقعے کو نقل کرنے کے بعد اس پر نوٹ لگا رہے ہیں، اس کے اوپر نوٹ لگا رہے ہیں، تعلیق لگا رہے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں، دیکھیے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جلدی جلدی۔ کہتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ احادیث رسول کی اسی طرح تعظیم کرے۔ حدیث رسول کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل ایسے ہی تعظیم ہونی چاہیے۔ کیسی؟ جیسی تعظیم خلیفہ ہارون رشید کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ حدیث رسول کی تعظیم ہونی چاہیے۔ آج تو توہین ہے، تنقیص ہے، اور ہے نا عیب جوئی ہے، کیڑے نکالنا ہے، اور رد کر دینا ہے، انکار کر دینا ہے۔ ایسے کتنے کام ہیں جو بول کر کے اور لکھ کر کے آج بھی سوشل میڈیا پر ہمیں اور آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو حیرت ناک بات ہے۔ پہلے آدمی کو چاہیے کہ حدیث رسول کی اسی طرح تعظیم کرے۔ کیسے؟ جیسے تعظیم کیا اسے فوراً قبول کر لے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ وَيُقَابِلُهَا بِالْقُبُولِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّسْلِيمِ۔ حدیث رسول سامنے آ جائے تو اس کا سامنا ہمیں کیسے کرنا ہے؟ حدیث رسول کے مقابلے میں ہمیں سامنے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ قبول کا۔ تسلیم قبول کر لو بھائی، قبول کرو۔ قبول کا مطلب رد کرنے سے بچو، تسلیم کر لو، یعنی پورے طور پر اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، سر تسلیم کر لو، جھکا دو اپنے آپ کو کہ جو کچھ حدیث کے اندر بیان کیا گیا بس ہم اس کے تابع، اس کے نیچے۔ اور کیا کہا؟ تصدیق، سچ مانو، اسے کیا کرو؟ سچ مانو۔ اور کیا کہا؟ اور ضروری ہے کہ کیا کرے؟ سخت انکار کرے، نکیر کرے ایسے لوگوں پر جو حدیث رسول کے بارے میں ایسا رویہ رکھنے کے بجائے دوسرا رویہ رکھے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ماننے، تسلیم کرنے، قبول کرنے کے بجائے کیا کرے؟ دوسرا رویہ اختیار کرے، انکار کر دے، رد کر دے، ٹھکرا دے، کیڑے نکالے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ سخت قسم کی نکیر ہونی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے، سرزنش ہونی چاہیے۔ دیکھا آگے کیا کہتے ہیں؟ رویہ کون سا ہونا چاہیے؟ رویہ وہی ہونا چاہیے جو رویہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کے ساتھ کیا تھا، اس آدمی کے ساتھ کیا تھا جس نے اس صحیح حدیث کو سننے کے بعد، جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا تذکرہ، اس صحیح حدیث کو سننے کے بعد اس کے مقابلے میں کیا کہا تھا؟ کیفا، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کیسے کا سوال سن کر کے جو ریئیکشن، جو رد عمل حضرت امام ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، وہی رویہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ طریق الانکار لہ، انکار لہ مقصد کیا تھا؟ جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ مطلب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کرنا مقصود تھا۔ اور والابتعاد عنہ، یعنی اس سے دوری اختیار کرنا، یعنی یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے، دور ہٹو بھائی، ماننے والی چیز نہیں۔ اس انداز سے گویا کہ کیفا کا سوال کیا تھا، کیسے؟ کہتے ولم یتلقہ بالقبول، اسے قبولیت کے ساتھ لے لینا چاہیے تھا، لیکن قبول کر کے لیا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ کیسے کا سوال کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جیسا کہ یہ بھی واجب، اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ جو بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، اور کیا کہا؟ جمیع ما یرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی آئے، یعنی آپ کچھ بولے ہوں، آپ نے کچھ عمل کیا ہو، آپ نے کوئی فتویٰ دیا ہو، آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہو، یعنی ہم تک پہنچے، اس کے بارے میں ہمارا رویہ، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آئے اسے ہم کیا کریں؟ تسلیم کریں۔ تب جا کر کے اہل حدیثیت کے دعوے اور سلفیت کے دعوے درست ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اہل حدیثیت اور سلفیت کے لقب
کا استعمال بھی بعض لوگ بسا اوقات غلط کرتے ہیں، اسی لیے کسی کو بھی یہ لقب استعمال کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ صحیح معنوں میں اہل حدیثیت اور سلفیت کے مشن پر نہ ہو۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے آئیں گی، بقیہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ موضوع تمام ہوتا ہے اور 16 فصلیں کتاب کی مکمل ہوتی ہیں، اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تقریباً 60 فصلیں 59 فصلیں ہیں، اور ابھی ہم نے 16 فصلیں مکمل کی ہیں۔ آگے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو عنوان آ رہا ہے وہ صحابہ کرام کی تنقیس کرنے والے، ان سے بغض رکھنے والے کا موضوع آ رہا ہے، ان کی برائی کرنے والوں کا موضوع آ رہا ہے، سلف صالحین کا موقف کیا تھا، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ائمہ دین کیا کہتے ہیں، سلف امت کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ ہمارا یہ عنوان انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔